قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس آج شام 4 بجے ہوگا۔ وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد بھی ایجنڈے میں شامل۔ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کی آئینی ترمیم کا بل بھی حصہ۔ اجلاس کا 27 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ باہر سے ہمارے ملک کی فورن پالیسی کو متاثر کیا جا رہا ہے۔ پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لکھ کے ہمیں دھمکی دی گئی ہے۔ ہر چیز کو میں ظاہر کر رہا ہوں، ہم ملک کی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ باہر کے پیسے کی مدد سے تحریک انصاف کی حکومت اور خارجہ پولیس سے متاثر کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ چند ماہ سے سازش کا علم ہے، لکھ کر دھمکی دی گئی۔ پیسہ باہر کا ہے، لوگ ہمارے استعمال ہو رہے ہیں، جانتے ہیں کن کن ممالک سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نے ثبوت کے ساتھ خط لہرا دیا۔ ملکی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا عزم کہتے ہیں۔ لندن میں بیٹھا شخص کس کس سے ملتا ہے؟ پاکستان میں بیٹھے ہوئے کردار کس کے کہنے پر چل رہے ہیں؟ بیرونی سازش بہت جلد مناسب وقت پر قوم کے سامنے رکھیں گے۔ کپتان کا اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں کارکنوں سے خطاب۔ قاتل اور مقتول اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کو جنہوں نے اکٹھا کیا ان کا بھی ہمیں پتا ہے۔ بیرونی سازش کی ایسی بہت سی باتیں ہیں جو مناسب وقت پر اور بہت جلد سامنے لائی جائیں گی۔ گول مول گونگلو کس کس سے ملتا ہے؟ کس کے کہنے کے اوپر چل رہے ہیں؟ جو مرضی یہ کر لیں، حکومت جاتی ہے جائے، جان جاتی ہے جائے، کبھی ان کو معاف نہیں کروں گا۔ ذوالفقار بھٹو کی خودداری بہت پسند ہے۔ ذوالفقار بھٹو نے ملک کو آزاد خارجہ پالیسی دینے کی کوشش کی۔ بھٹو کو اسی طرح کے حالات بنا کر پھانسی دی گئی جیسے میرے خلاف بنائے گئے ہیں۔ عمران خان نے بلاول بھٹو کو نانا کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھنے کا طعنہ دے دیا۔ منحرف ارکان کو واپس آنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا، جب پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہوگی تو قوم دیکھے گی، ہماری طرف سے جو آدمی انہیں ووٹ ڈالنے جائے گا انہیں کہوں گا یہ نہ کرنا، قوم انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وزیراعظم کا پریڈ گراؤنڈ جلسے میں شرکت پر عوام سے اظہار تشکر۔ میرے سینے میں بہت سے راز ہیں، چاک کر دوں تو یہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ میں نے اپنے کپتان کو بتا دیا، سینے میں بہت سے راز ہیں، سینہ چاک کر دوں تو یہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ شاہ محمود قریشی کی وارننگ۔ پریڈ گراؤنڈ جلسے سے خطاب میں کہا، کپتان کو بتا دیا ہے منصوبہ کیا ہے، کہاں منصوبہ بندی ہوئی اور کون کر رہا ہے۔ جو ڈگمگا رہے ہیں قوم انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وزیراعظم نے جو خط جلسے میں دکھایا وہ عسکری قیادت سے شیئر کیا ہے۔ خط دکھانا وزیراعظم کی اپنی ثواب دید ہے۔ وزیر خارجہ کا انٹرویو۔ کیا آپ وہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اس جنگ میں عمران خان کا ساتھ دو گے؟ میرے پاکستانیوں، کیا آپ اس لڑائی میں عمران خان کے ساتھ ہر قدم تک لڑو گے، کھڑے رہو گے؟ قوم نے مہنگائی برداشت کی لیکن گینگ آف تھری کو جیل کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ شیخ رشید کا جلسے سے خطاب۔ وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا، عمران خان وہ لیڈر ہے جو ڈو مور کے جواب میں نو مور کہتا ہے، کسی کے جوتے پالش نہیں کرتا۔ وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں، مقصود چپڑاسی کے ابا کا نام شوباز ہے، دوسرا موٹا چوہا سندھ کی گندم کھا گیا۔ وفاقی وزیر مراد سعید بولے، عوام آزاد خارجہ پالیسی پر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ کے فرمان، امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل کریں گے۔ عہد کرتے ہیں اچھائی کو فروغ دیں گے، برائی کو برائی کہیں گے اور برائی روکنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام آباد جلسے میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے عہد۔ جلسے میں مغرب کے وقت غلطی سے فجر کی اذان کی ریکارڈنگ چلا دی گئی، نشاندہی ہونے پر ریکارڈنگ روک دی گئی، باقی اذان سینیٹر فیصل جاوید نے خود مکمل کی۔
سرکاری وسائل پر اسلام آباد میں جلسے ہوئی، راست مدینہ کے دعویدار کے جلسے میں ریکارڈڈ تلاوت چلائی گئی، مغرب میں صبح کی اذان کرا دی گئی۔ مولانا فضل الرحمان کا کارکنوں سے خطاب، کہا عمران خان معاشی عدم استحکام لانے کے لیے پلانٹ کیا گیا، اس کا ایجنڈا کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے۔ اگر تمہارے پاس کوئی راز ہوتے تو تم آج پوری دنیا کے سامنے ان کو نشر کرتے، اور جس کو کوئی فون نہیں کرتا، جس کو کوئی منہ نہیں لگاتا، وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کس کو کہے گا؟ باتیں کرتے ہو عالمی سازش کی، کیا امریکہ نے تمہارے 2 درجن بندے اڑا لیے؟ عمران خان کی 2 درجن وکٹیں اڑا دی۔ نواز شریف جس کو بھی ملتا ہے ملک کے مفاد میں ملتا ہے۔ آپ کو کوئی فون کرنا گوارا نہیں کرتا، ایبسلیوٹلی ناٹ کس کو کہہ رہے ہو؟ کان کھول کر سن لو، ادارے قوم اور ملک نواز شریف کا ہے۔ مریم نواز کا وزیر اعظم کو جواب، کہتی ہیں نواز شریف لندن میں چھپ چھپ کر نہیں ملتا، جس سے بھی ملتا ہے 22 کروڑ عوام کے مفاد میں ملتا ہے۔ مسلم لیگ نون کا مہنگائی مکاؤ مارچ سرائے عالمگیر پہنچ گیا، آج جہلم سے اسلام آباد روانہ ہوگا۔ عمران خان سرٹیفائیڈ چور ہے، اسے قوم سزا سنا چکی ہے۔ حمزہ شہباز کا گجرانوالہ جلسے سے خطاب، عمران نیازی نے قوم کے 2.25 گھنٹے کان کھائے۔ عمران خان کہتے ہیں اگر اقتدار کی کرسی سے اتر گیا تو گھر نہیں بیٹھوں گا۔ عمران خان سے کہتا ہوں وہ گھر بیٹھ جائیں، باہر آئے تو عوام نہیں چھوڑیں گے۔ اقتدار ہاتھ سے جاتا دیکھ کر آپ نے بے تکی توجیہات تراشنا شروع کر دی۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا وزیر اعظم کی تقریر پر رد عمل، کہتے ہیں وہ جو لندن پلان سے اقتدار میں آیا اسے ہر چیز میں سازش نظر آتی ہے، کسی شک یا غلطی میں نہ رہیں، آپ ہار چکے ہو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا بھی دلچسپ تبصرہ، کہا عمران خان کا سرپرائز یہ تھا کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ یہ مشکل ہوگا یہ الگ ہے۔ شہباز حمزہ صاحب کی بہت کنٹریبیوشن ہے اور بہت انہوں نے قربانی بھی دی ہے، اور وہی ایک اچھے سی ایم بھی ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بہت مشکل ہوگا کہ باپ بیٹے کی جو کمبینیشن ہے، یہ اس پر بہت تنقید ہوگی اور بہت سی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں معاملات چلانے میں۔ مسلم لیگ نون وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ پنجاب پر قربان لینے کو تیار، پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ شہباز شریف کو وزیر اعظم اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ درست فیصلہ نہیں، پارٹی میں بہت تنقید ہوگی، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو قومی اسمبلی توڑ دیں گے، نیب کو ختم کر دیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کا حکومتی کردار چاہیے تو آئین میں ترمیم کر لیں، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، ابھی تک کسی کو کال نہیں آئی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی نیو نیوز کے پروگرام لائیو وتھ نصر اللہ ملک میں گفتگو۔ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہم نے پیش کیا عمران خان صاحب کے خلاف، یہ کسی پولیٹیکل بارگین یا گیو اینڈ ٹیک کے لیے تو نہیں کی ہے۔ خبر لگی تھی کہ نواز شریف صاحب نے چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے کسی منصب کے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ خبر بے بنیاد تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیاست میں اگر آپ نے مل کے آگے بڑھنا ہے تو پھر ایک دوسرے سے بات چیت کرنی پڑتی۔ مسلم لیگ نون کے وفد کے چودھری برادران سے ملاقات، نواز شریف کا پیغام پہنچا دیا۔ خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے عمران سرکار کے دن گنے جا چکے، ہم نے بڑی تفصیل سے مشاورت کی، کاف لیگ اور نون کے درمیان سرد مہری نہیں ہے، برف پگھل چکی ہے۔ چودھری طارق بشیر چیمہ نے کہا حکومت کے ساتھ ہمارا 3.5 سال کا تجربہ اچھا نہیں رہا، چاہتے ہیں کہ اتحادی جماعتیں مل کر فیصلہ کریں۔ 3.5 سال کا ہمارا تجربہ ہے، وہ کوئی اتنا بدقسمتی سے اچھا نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم ضرور مشاورت کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ٹائم بھی ہمیں درکار ہے، لیکن آپ کی وہ بات کہ عدم اعتماد سے تو پہلے فیصلہ کریں۔ چودھری پرویز الہی کی زرداری ہاؤس آمد، سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات، موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔
مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم رہنماؤں کے درمیان رات گئے پارلیمنٹ لاجز میں ایک اور اہم مذاکراتی دور۔ نون لیگ نے ایم کیو ایم کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ مذاکرات میں ایاز صادق، احسن اقبال، عامر خان، وسیم اختر اور امین الحق سمیت دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ فیڈرل گورنمنٹ کی کیبنٹ سے استعفیٰ دیتے ہیں، وزیر اعظم کی کیبنٹ کو چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے حکومتی اتحاد کی پہلی وکٹ گرا دی۔ جمہوری وطن پارٹی حکومت سے الگ ہو گئی۔ شاہزین بگٹی کا وفاقی کابینہ سے استعفیٰ دینے اور پی ڈی ایم کا ساتھ دینے کا اعلان۔ نیو نیوز سے گفتگو میں شاہزین بگٹی نے کہا حکومت سے راضی ہو سکتے ہیں، پہلے وہ شخص سامنے لائیں جو گواہی دے کہ ہم نے کروڑوں روپے لیے ہیں۔ الزامات لگا کر ہماری ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا۔ پہلے وہ آدمی لائیے جو یہ کہے کہ اس نے اتنے کروڑ لیے، اس نے اتنے لیے، اس نے اتنے لیے۔ آپ ثابت کیجئے، آپ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر دیتے ہیں، مگر ایسا الزام لگانا۔ پرائز کا جو اعلانات ہیں وہ بہت دیر ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم کا وقت ختم ہو چکا ہے، اکثریت کھو بیٹھا ہے، حکومت ختم ہو چکا ہے۔ حکومت کا سرپرائز دینے کا وقت ختم ہو گیا، وہ ہار چکے ہیں، اب پارلیمنٹ میں آئے اور مقابلہ کریں۔ بلاول بھٹو زرداری کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں تحریک انصاف نے تبدیلی کا نعرہ لگایا لیکن اپوزیشن اور عوام کو دھوکہ دیا گیا۔ عمران خان نے احتساب کا وعدہ کیا تھا، اب وہ خود قابل احتساب ہے، اس لیے کہ ان کے لوگوں نے ماضی سے بھی بڑھ کر کرپشن کی۔ 31 مارچ کو عمران خان خود بے روزگار ہو جائیں گے، پھر نعرہ ہوگا مجھے کیوں نکالا۔ نئے انتخابات کا اعلان اور استعفیٰ ہی ان کے لیے عزت کا راستہ ہے۔ سیاسی شہادت کا وقت گزر چکا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تیمر گرہ میں جلسے سے خطاب۔ ملک بھر میں صحافی نیو نیوز کی آواز بن کے اشتہارات کے بندش کے خلاف شہر شہر احتجاج۔ پریس کلب کے باہر صحافیوں کی بڑی تعداد جمع، حکومت کے خلاف نعرے۔ نیو نیوز انتظامیہ پر حکومت کا دباؤ ڈالنا شرمناک ہے۔ کوئٹہ میں بھی صحافیوں کا حکومتی پابندیوں کے خلاف احتجاج۔ حکومت بند اشتہارات فوری بحال کرے، صحافی رہنماؤں کا مطالبہ۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید ایک شخص انتقال کر گیا، جہاں بحق افراد کی تعداد 30,346 ہو گئی۔ 420 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ 24 گھنٹے کے دوران 186 نئے کیسز رپورٹ، 28,159 ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 0.66% رہی۔ کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 15,24,086 ہو گئی۔ روس یوکرین جنگ کا 32واں روز سے یوکرین کے مختلف شہروں پر روس کی بمباری جاری۔ روس کے خلاف لڑائی میں مدد کے لیے لڑاکا طیارے اور ٹینک فراہم کیا جائیں۔ یوکرینی صدر کی پولینڈ سے مدد کی اپیل۔ چھوٹی لڑکی کا بڑا کارنامہ، پاکستان کی MMA فائٹر نے دھوم مچا دی۔ ابوظہبی میں ہونے والے ایونٹ میں کم عمر عنایا نوید ڈار نے گولڈ میڈل جیت لیا۔ جیت کی خوشی میں عنایا رو پڑی، ویڈیو وائرل ہو گئی۔